بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کا حال جانتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بہنگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس میں تم جس طرح چاہو آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سابقت فرماتے تو میں کہتی مجھے بھی پانی دیجیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ابھی تک ہماری اسلامک فیملی کا حصہ نہیں بنے تو کچھ پل نکال کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے، پہلا آپ دین اسلام کی باتوں سے جڑے رہیں گے، دوسرا آپ ہم سے جڑے رہیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کی طرف دیکھا۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، مگر ہماری کثریت اس سے لا علم ہے، کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، اور حق بات جو قرآن مجید میں کھول کر بیان کیا گیا ہے، میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے، شداون امانت نہیں، البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ خاص جمع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھے ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل برہانہ یعنی بالکل ننگے ہو کر بھی صحبت نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا معافیہ سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عضو میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا معافیہ سے بہت بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کیسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو، اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمی حاصل ہو۔ بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر میں خامد کے ساتھ خوبصورت طور اتوار سے اپنے پیار کے جادو سے جکڑ لے، دوران صحبت اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خامد کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کی پسند سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے سیر کر دے، کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے نہ رکے۔ اگر وہ اس کے ساتھ مقابرت کا خواہش مند ہے تو قطع نافرمانی نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالی رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب شوہر بیوی کو اپنا طبی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں، چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خامد بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے، اسے بیوی انکار کرے جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔
دوسری روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے، خواہ وہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹکا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، جو کہہ رہی تھی اے امیر المؤمنین، میں اس کے لیے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اسی لیے آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو تشویر لے اور ناخن قطر کر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا اب اپنی بیوی کے سامنے آ جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم باخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ ہو رہو، جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سمری رہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جماع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک ہی بستر میں سونا افضل ہے، اسی لیے کہ مقدر ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل میں جو خوش کرنا، بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت مبارکہ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچاؤ اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو مجھے عطا کرے، اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ افغان نے فرمایا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا، ایک دوسرے کے ستر یعنی شرم گاہ کو دیکھنا گناہ نہیں لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے کہ شرم گاہ دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے اور نسان یعنی بھولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اکٹھے غسل کرے تو بہتر ہے کہ ستر ڈھانپ لے تاکہ اس پہ دوسرے کی نگاہ نہ پڑے۔ میاں بیوی دونوں ایک حمام میں بیک وقت غسل کر سکتے ہیں مگر دونوں کے ستر ڈھکے ہوں تو بہتر ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بعض ازواج مطہرات کے ساتھ ایک ہی وقت میں غسل کرنا مرکوز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیوی سے محبت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔